السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سے ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم درس قرآن باضابطہ اپنے محمدی چینل پر لاتے رہتے ہیں، اور ہمارا اس درس قرآن کو لانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے تمام فرمان کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں کہ آخر قرآن مقدس میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ ابھی فی الحال یہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے درس قرآن، یہ اردو زبان اور ہندی زبان میں ہی ہے، اس لیے انہی دو زبان والے اس کو سمجھ پائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آگے چل کر اس کو مختلف زبانوں میں قرآن کا ٹرانسلیشن کریں گے تاکہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک تک اللہ کا پیغام پہنچے کہ آخر قرآن مقدس میں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے، گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو وہ ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں گوگل پے وغیرہ کے ذریعے ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ہمارے مدرسے یا مسجد میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا، اور آپ سے حیض یعنی ایام ماہواری یعنی پیریڈز کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ وہ نجاست ہے، سو تم حیض یعنی پیریڈز کے دنوں میں عورتوں سے دور رہا کرو، عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو۔ یعنی دور رہنے کا مطلب ہے ان سے جو ہے وہ ہم بستری اور ان سے صحبت نہ کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا صرف پیریڈز یعنی ایام ماہواری یعنی حیض کے دوران ان سے دور رہو، یعنی ان سے صحبت نہ کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ رب العزت نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی وہ محبت فرماتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، کھیتی بمانا یہ تمہاری اپنی بیویاں ہیں، جس طرح چاہو تم ان سے محبت کرو، پیار کرو، اور ادھر ادھر نظریں گڑا کر بدنگاہی کر کے دوسروں کی بہن بیٹیوں پر گندی نظر مت ڈالو، بلکہ تمہاری جو بیویاں ہیں یہ تمہاری اپنی ہیں، ان سے تم صحبت کرو، ان سے ہم بستری کرو، پس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو، یعنی جو مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں ہیں ان کا کچھ سامان کر لو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ جان لو کہ تم اس کے حضور یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہو، اللہ کے پاس بہت جلد جانے والے ہو۔ اور اے حبیب، آپ اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے حضور یعنی اللہ کے پاس ان کی پیشی بہتر رہے گی۔ یعنی اس میں اللہ رب العزت نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مومنوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے پاس جب جائیں گے تو ان کے لیے بہت بہتر معاملہ رہے گا، ان کے لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہوگی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا
वत्तकू वतुस्लिहू बैन अन्नास वल्लाहु समीउन अलीम। और अपनी कस्मों के बाइस अल्लाह के नाम को लोगों के साथ नेकी करने और परहेजगारी अख्तियार करने और लोगों में सुलह कराने में आड़ मत बनो, और यानी लोगों में सुलह कराने में आड़ मत बनाओ, और अल्लाह खूब सुनने वाला और बहुत ज़्यादा जानने वाला है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। अल्लाह तुम्हारी बेहुदा कस्मों पर तुमसे मुआख़ज़ा नहीं फरमाएगा, मगर उनका ज़रर जो है उनका यानी जो कुछ भी तुम बेहुदा कस्में खाते हो उन पर वो तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं फरमाएगा, मगर उनका ज़रूर मुआख़ज़ा फरमाएगा जिनका तुम्हारे दिलों ने इरादा कर लिया हो। और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बहुत ज़्यादा हिल्म वाला है। हज़रात मोहतरम आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअत अशहुर फ़इन फ़ाउ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुन रहीम। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और उन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों के करीब न जाने की कस्में खा ले 4 महीने की मोहलत है, बस अगर वो उस मुद्दत में रुजू कर ले तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। वइन अज़मुत तलाक़ा फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। और अगर उन्होंने तलाक़ का पुख्ता इरादा कर लिया हो तो बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दराजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और तलाक़ याफ्ता औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें, यानी 3 पीरियड्स तक वो अपने आप को रोके रखें, और उनके लिए ये जायज़ ही नहीं कि वो उसे छुपाएं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके रहमों में पैदा फरमा दिया हो। अगर वो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखती हैं और उस मुद्दत के अंदर उनके शौहरों को उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में लौटा लेने का हक़ ये ज़्यादा है। अगर वो इस्लाह का इरादा कर लें और दस्तूर के मुताबिक औरतों के भी मर्दों पर इसी तरह हुकूक है जैसे मर्दों के औरतों पर है। हज़रात मोहतरम इस्लाम जो है वो औरतों को ऐसे ही नहीं छोड़ा, इस्लाम ने औरतों को हुकूक दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें फरमाया कि जैसे मर्दों के हुकूक औरतों पर हैं इसी तरह औरतों के भी हुकूक मर्दों पर हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करें। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अलबत्ता मर्दों को उन पर फजीलत है, यानी मर्द जो है ये औरतों पर फजीलत रखते हैं। मर्द जो है इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों पर फजीलत जो दी है वो इसलिए दी है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है कि ये जो है पूरे मामलात को संभालने वाला ये मर्द ही है और तमाम मामलात को बतरीके अहसन अंजाम देने वाला ये मर्द ही है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को फजीलत दी है। और भी इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं जो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है। हम सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के पाबंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर फरमाया अलबत्ता मर्दों को उन पर फजीलत है, यानी औरतों पर मर्दों को फजीलत है, और अल्लाह बड़ा गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। हज़रात मोहतरम ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके एक्सप्लेनेशन यानी इसकी तशरीह को समझेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम इससे पहली आयत में निकाह का जिक्र किया गया था और निकाह के लवाजिम से बीवी के साथ जमा करना है। सो इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बताया कि किस हालत में औरत के साथ जमा करना है और किस हालत में नहीं करना। और चूँकि जमा का मकसद हुसूल औलाद है, महज क़ज़ाए शहवत नहीं है, इसलिए फ़रमाया कि जिस जगह से हुसूल औलाद हो वहाँ तुख्म रेज़ी करो, यानी अमल माकूस ना करो। ख्वाह इस अमल तुख्म रेज़ी के लिए कोई भी तरीका अख्तियार करो, यानी
اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ حکم دیا کہ بیوی کے آگے کے ہی مقام سے بیوی سے صحبت کرو اور پیچھے کے مقام سے بیوی سے صحبت نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اور آگے کے علاوہ پیچھے کے مقام سے کبھی بھی تم بیوی سے صحبت نہ کرو۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے اور بھی کئی ساری اس کے متعلق باتیں فرمائی ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ یہودی کے یہاں جب کسی عورت کو حیض آ جاتا تو اس کو گھر سے نکال دیتے تھے، اس کے ساتھ کھاتے نہ پیتے نہ اس کو ساتھ گھروں میں رہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سوال کیا گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا ان عورتوں کو گھروں میں رکھو اور عمل زوجیت یعنی صحبت کے سوا، ہم بستری کے سوا ان کے ساتھ سب کچھ کرو۔ جب یہودیوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا یہ شخص ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ پھر حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہودی اس طرح کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی عورتوں سے جمع بھی کر لیں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں دودھ آیا تو آپ نے وہ دودھ جو ہے ان دونوں کے لیے بھیجا۔ اس سے ان دونوں نے یہ جانا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استاد یا ماں باپ شاگرد یا اولاد کو اگر کسی بات پر ڈانٹے تو بعد میں کسی طرح ان کی دلجوئی کر کے اس کی تلافی بھی کرے۔ حضرات محترم، حائضہ یعنی پیریڈز کے دوران اگر بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو اس کے خرابی کیا کیا آتی ہے وہ اب سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ عورت سے جمع کے سوا باقی سب کچھ کر سکتے ہو۔ اس حدیث کے بنا پر ہمارے فقہا نے یہ کہا کہ شوہر جو ہے وہ ایام حیض میں اپنی بیوی سے جسمانی قرب اور جسمانی لذت حاصل کر سکتا ہے، البتہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک احتراز کرے، کیونکہ اگر اس میں بھی دست درازی کرے گا تو خطرہ ہے کہ وہ عمل زوجیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی اب یہاں پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیوی سے صرف صحبت کے سوا اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں، اس کو حق کر سکتے ہیں، کس کر سکتے ہیں، اور مین کورس کے سوا تمام کے تمام معاملات بیوی سے آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حائضہ یعنی پیریڈز والی عورت سے جمع کیا یا کسی عورت کے سورین میں دخول کیا یعنی پیچھے کے مقام پہ، یا کسی شخص نے کاہن کے قول کی تصدیق کی تو اس نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کے ساتھ کفر کیا۔ جدید میڈیکل سائنس سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ پیریڈز جب عورت کو آئے تو اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے مرد کے عضو مخصوص یعنی مرد کے پینس میں سوزاک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات مرد اور عورت دونوں ہی بانجھ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک دائما ابدا۔ حضرات محترم آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہے جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے، اور مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت بھی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا خاوند یعنی اس کا شوہر مر جاتا تو اس کا خاوند کا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار اس سے بالجبر زبردستی اس سے شادی کر لیتا، یا کسی دوسرے شخص سے اس کا بالجبر نکاح کر دیتا اور اس کے کل مہر یا آدھے مہر پر قبضہ کر لیتا۔ حضرات محترم، اسلام نے عورتوں پر اس ظلم اور بری رسم کو مٹایا اور زبردستی عورتوں کا کسی سے بھی نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ دوسری اہم چیز ہے مہر کا تحفظ کرنا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے عورتوں کا مہر دبا لیتے تھے، اسلام نے اس بری رسم کو مٹایا۔ واضح رہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں بھی عورتوں کے لیے مہر کو لازم نہیں کیا، صرف اسلام نے ہی عورتوں کو یہ حق دیا کہ مہر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر خاوند عورت کو طلاق دے دے یا مر جائے تو عورت کے پاس مہر کی صورت میں ایک معقول آمدنی ہو جس کے ذریعے وہ اپنے نئے مستقبل کا آغاز کر سکے۔ ان آیتوں میں عورتوں کا خاوند پر
تیسرا حق یہ بیان کیا ہے کہ مردوں کو ہدایت دی کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرے اور رہائش میں کھانے پینے بات چیت کرنے میں اور دیگر عائلی اور خانگی معاملات میں ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں۔ چوتھا حق یہ بیان کیا کہ اگر عورت کے ساتھ صورت یا سیرت تم کو ناپسند ہو پھر بھی اس کے ساتھ ازدواج کے ناطے نہ توڑو اور صبر و شکر کے ساتھ اس کے ہمراہ زندگی گزارو۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے ایسی اولاد پیدا ہو کہ اسے دیکھ کر تم بیوی کی بدصورتی یا اس کی بری عادتوں کو بھول جاؤ، یا کسی اور وجہ سے اللہ تمہارے لیے اس نکاح میں ڈھیروں برکتیں نازل فرما دے۔ حضرات محترم، پانچواں حق یہ بیان کیا کہ اگر عورت کو تم سونے چاندی کے پل کے برابر ڈھیروں مال بھی دے دو، خواہ مہر کی صورت میں یا ویسے ہی بطور ہبہ، تو اس مال کو اب اس سے واپس نہ لو۔ تم نے تو صرف مال دیا ہے، عورت تو اپنا جسم بدن تمہارے حوالے کر چکی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے عورتوں کی فضیلت میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔